أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين اليومنا هذا إلى يوم الدين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقالہ الحق مکان ابراہیم یہودیا ولا نصرانا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اس خالق برحق کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں جو ہمیں معصومین سے ارشاد ملتا ہے وہ پروردگار عالم اتنا رحمان و اتنا رحیم ہے کہ جس نے بندوں کو بنانے کے بعد ہدایت کے سرچشمے بھی دیے اور کچھ دن ایسے مخصوص کر دیے اور بتلا دیا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے کہ جس دن بندگان خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں معرفت کے ساتھ اپنے رب کے حضور جائے تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ اپنے خزانوں میں سے اپنے بیش بہا خزانوں میں سے جب وہ رب پروردگار عالم کے سامنے سربا سجود ہو تو وہ سب کچھ عطا فرما دے، بس اس کے مانگنے کی دیر ہو، بندے کے مانگنے کی دیر ہو، اور وہ رب جو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کے لیے تیار ہے، یہ وہ دن جو کہ توبہ کا دن ہے، معافی کا دن ہے، معرفت کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ یوم عرفہ ایک ایسی عید ہے جس پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے دسترخوان پر بلانے کی، اپنے سخاوت کے دسترخوان پہ، اپنی کریمیت کے دسترخوان پہ، اپنے فضل کے دسترخوان پہ بلانے کی دعوت عطا فرماتا ہے۔ آج کا وہ دن کہ جس دن امام فرماتے ہیں، جس دن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے مولا کائنات کا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بڑا خوبصورت جملہ، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جس کے کچھ خاص اعمال جو ہیں وہ مفاتل الجنہ میں درج ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ اعمال کیے تو گویا وہ ایسا ہوا کہ جیسے ماں کے گود سے، ماں کے جسم سے نکلا ہوا بچہ، یعنی اتنا معصوم، یعنی گناہ اس کے صاف ہو چکے ہیں، گناہ اس کے بخشے جا چکے ہیں۔ اس دن کے اعمالوں میں سب سے زیادہ مشہور اعمال یا دعا جو ہے وہ دعائے عرفہ امام حسین کے نام سے مشہور ہے، اور جو اعمال کا سلسلہ مفاتی سے ہمیں ملتا ہے جس میں غسل مستحب ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کہا جاتا ہے اس دن کے اعمال کا 170 سالہ اعمال کے برابر ثواب ملنے والا ہے۔ روزہ رکھنے کا ثواب، زیارت امام حسین کا ثواب، گویا وہ یہ دن ہے کہ جس دن مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور میرے مولا نے فرمایا کہ اب جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں حسین ابن علی اسے 22 مقبول حجوں کا ثواب دوں گا۔ اور پھر اس دن کی 2 رکعت نماز کے علم کے بعد سورہ توحید کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یعنی رکعت دوئم میں علم کے بعد سورہ کافرون پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین کے نام سے 4 رکعت نماز 2 کر کے جس میں 50 مرتبہ علم کے بعد سورہ توحید پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کچھ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ 10 مرتبہ کہنا، آیت الکرسی ہے، درود ہے، اور افطار تک کی تسبیحات اور دعائیں جو اس میں درج ہیں، جس کے بارے میں پروردگار عالم معصومین کے ذریعے سے ارشاد، یعنی کہ معصومین کو علم جو دینے والا ہے وہ خود پروردگار عالم دینے والا ہے۔ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان غسل کرتا ہے، یہ وہ یوم ہے کہ بس آپ نے نیت کرنی ہے نیابت امام زمانہ کی زیارت میں، آپ نے نیت کرنی ہے مولا حسین کی زیارت کے حوالے سے، اور پروردگار عالم غسل ایک کرنا ہے، نیت آپ بے شمار کر سکتے ہیں، بس آپ کی نیت کرنے کی دیر ہے، پروردگار عالم وہ عطا کرے گا آپ کو، اور آپ کے غسل کرنے کے بعد جو پانی زمین پہ جا رہا ہے وہ پانی آپ کے جسم سے سارے گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔
درود پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ میں وارد ہے، ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے کہ ایک شخص کو وہ دیکھتے ہیں جو سب کے دروں پہ سوال کرتا ہے۔ امام ایک مرتبہ اس کو بلاتے ہیں، اے شخص قریب آ، کیا تو جانتا ہے پورے سال کے تمام دنوں میں تو در در جا کے مانگ رہا ہوگا، لیکن یہ وہ دن یوم عرفہ ہے کہ جس دن پروردگار عالم خود بندے کو بولتا ہے کہ آ تو مجھ سے مانگ، تیری دعائیں تاروں کے برابر بھی ہوں گی تو میں تجھے دوں گا۔ یہ وہ دن ہے۔ اس دن کے بارے میں ایک امام حسین کی دعا ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ ایسی دعا ہے کہ اگر آپ سنیں کہ امام کس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں، میرے مولا اس طریقے سے رب سے دعا مانگ رہے ہیں جیسے ایک غریب اپنے آقا سے رزق مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے۔ دعا کے جملے، امام کا انداز یہ ہے کہ امام نے جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے نا، تو امام کے جو آنسو ہیں وہ قطار بن کے رخسار سے ٹپکتے ہوئے داڑھی کو ترنم کر رہے ہیں، اور میرے مولا کا یہ انداز ہے مانگنے کا کہ یا رب اس طرح سے تکرار کرتے ہیں کہ سانس منقطع ہوتی جا رہی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یا رب جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے سارے جہاں کو پا لیا ہے۔ اور پھر آگے میرے مولا کے جملے کہ دیکھ یا رب میں غنی ہو کے بھی فقیر ہوں، تو میں فقیر ہو کے کتنا غریب ہو جاؤں گا۔ بس میرے مولا روتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ پروردگار عالم امت کو دیکھنا، امت کی سرکشی کو دیکھنا اور گواہ رہنا۔ آج کا وہ دن اور جو آیت میں نے برنامے کا جز بنائی ہے، اپنا عنوان سخن بنایا ہے، وہ آیت مکان ابراہیم یہودیا ولا نصرانا ولیکن کان حنیفا مسلما، یعنی پروردگار عالم قرآن مجید میں 8 مرتبہ لفظ اسلام کا تکرار کر رہا ہے اور 21 مرتبہ لفظ مسلم کو دہرا رہا ہے اور 2 مرتبہ مسلمین کو دہرا رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے۔ اس آیت سے یعنی کہ سورہ عمران کی آیت نمبر 67 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، پھر کیا تھے؟ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، مسلم تھے۔ پھر فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ اب پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو جتنے بھی نبی آئے، انبیاء آئے، وہ سب کیا تھے؟ مسلم تھے۔ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ اہل کتاب تھے۔ پروردگار عالم ان کو اس طرح مخاطب نہیں کر رہا، بلکہ کس طرح مخاطب کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلم تھے، اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے کلام بلاغت میں کہ تمام انبیاء مسلم آئے، یعنی مسلمان آئے، نہ کہ یہودی آئے، نہ نصرانی آئے، نہ اہل کتاب کا نام لے کر ان کو واضح کر رہا ہے یا ان کا تعارف کرا رہا ہے، اور خود تمام انبیاء نے کہا وَنَحْنُ هُوَ الْمُسْلِمِينَ، ہم جو ہیں تمام کے تمام مسلمین ہیں۔ اس کے بعد اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء یعنی کہ آدم سے لے کے خاتم تک تمام کے تمام مسلم ہیں۔ آج جو عنوان میں نے رکھا ہے وہ جناب مسلم کی چند فضیلتیں ہیں، چونکہ یہ یوم بھی وہ ہے کہ 9 ذی الحج تاریخ ہے جناب مسلم کی شہادت۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تمام انبیاء مسلم ہیں، تمام انبیاء مسلم ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ تمام انبیاء مسلم ہیں۔ جناب نوح بھی مسلم ہے، جناب آدم بھی مسلم ہے، جناب شیش بھی مسلم ہے، جناب ابراہیم بھی مسلم ہے، جناب موسیٰ بھی مسلم ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ بھی مسلم ہے، جناب اسحاق بھی مسلم ہے، جناب لقمان بھی مسلم ہے۔ تمام انبیاء مسلم ہیں، لیکن نام صرف اور صرف تمام ائمہ بھی مسلم ہیں، لیکن نام فقط اور فقط مسلم جناب مسلم کا یعنی برادر اسد اللہ
फर्जंद अकील का यानी जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का रखा गया। अब जब भी नाम मुस्लिम आएगा तो जहनों में तसव्वुर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का आ जाएगा। ये कौन है जनाब मुस्लिम बिन अकील? इनके बारे में जिनको ये इम्तियाज़ हुआ कि इनका नाम मशहूर लफ्ज़ मुस्लिम से हुआ। ये नाम मुस्लिम आज तक तारीख में नहीं रखा गया था जब तक 61 हिजरी ना गुजरी थी। अब ये नाम मुस्लिम ऐसा मशहूर हुआ कि जब नाम मुस्लिम आता है तो नाम मुस्लिम के सफ़ीर हुसैन याद आ जाता है। फ़कत और फ़कत नाम मुस्लिम अगर मशहूर हुआ तो फर्जंदे जनाब अकील का हुआ। और फिर दूसरा इम्तियाज़ मैं ये कहूँ कि लफ्ज़ पूरा इस्लाम इस लफ्ज़ मुस्लिम में कंडेंस होके आ जाए तो वजूद जनाब मुस्लिम इब्ने अकील बन जाए। और फिर दूसरी फजीलत जहाँ तक ताल्लुक़ सिफारत का है, हम देखते हैं एम्बेसी पूरी ग्लोबल वाइज अगर एम्बेसी हम देखें तमाम मुल्क में, पूरी दुनिया में 197 मुल्क हैं या 2007 मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं। इन तमाम कंट्रीज़ में अगर हम वर्ल्ड वाइज चेक करते हैं तो वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व दैट इसकी एम्बेसी जितनी बड़ी होती है उसके एम्बेसडर की भी उतनी ही इज्जत होती है। यानी जितना बड़ा मुल्क उतना बड़ा उसके सफ़ीर का रुतबा। ऐसे ही बात है। फिर हम देखते हैं कि ये जनाब मुस्लिम किसके सफ़ीर हैं। आप हुसैन इब्ने अली को देखिए, कायनात का वाहिद मालिक परवरदिगार आलम समद है। फिर कायनात में यानी कि माबूद बरहक वाहिद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है। और मखलूक में नफ्से मुतमइन्ना का ऐन मिज़ाक हुसैन इब्ने अली वाहिद है। आइमा में भी हमें कोई हुसैन इब्ने अली जैसा नहीं दिखता। पूरी कायनात में यकता हुसैन है। पूरी कायनात का माबूद बरहक खुदा है। इसी तरह मखलूक में नफ्से मुतमइन्ना का ऐन मिज़ाक हुसैन इब्ने अली यकता है। और हुसैन इब्ने अली का पूरी कायनात में इतने लोगों के होने के बावजूद ना बाप, ना दादा, ना भाई, ना भतीजा, ना बेटा, कोई सफ़ीर ना बन पाया। अगर सफ़ीर बन पाया हुसैन की किंगडम का तो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। तो जैसे कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं, जैसे कायनात में दूसरा कोई हुसैन नहीं, ऐसे कायनात में कोई दूसरा सफ़ीर हुसैन नहीं। ये दूसरी फजीलत है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को। फिर हम देखते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सफ़्र वसीलतुन ज़फ़र, यानी ज़फ़र चाहिए, कामयाबी चाहिए, शादमानी चाहिए, तुम्हें मुसर्रतें चाहिए तो सफ़र को वसीला बनाओ। यानी कि अगर कहीं हमें मंजिल पे पहुंचना होता है तो हम सफ़र तय करते हैं, सफ़र को वसीला बनाते हैं। फिर वही मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने सफ़र किया गोया उसने अज़ियत उठाई, अब वो सफ़र एक मील ही क्यों ना हो। फिर फरमाते हैं कि देखो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए सख्त तरीन है, जिसमें से एक नाम सफ़र का रखा। और हम देखते हैं जब हम सफ़र करते हैं तो हमें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर बोला कि देखो अगर कामयाबी चाहिए तो तुम्हें सफ़र करना होगा, ज़फ़र चाहिए तो तुम्हें सफ़र करना होगा। अब अल्लाह का भी देखिए एक सफ़ीर है। कौन है वो सफ़ीर? कि परवरदिगार आलम की इतने मलाइका होने के बावजूद परवरदिगार वो नूरी ज़ात है, वो ख़जाना है, नूरी ख़जाना है कि उसने अपना सफ़ीर भी, वही अमीन भी जनाब जिब्राइल को सैयदुल मलाइका को मुंतखब किया। अब इतने मलाइका होने के बावजूद जनाब जिब्राइल के मदे मुकाबिल पे कोई नहीं आ सकता। यानी परवरदिगार आलम अपना कलाम जो है जनाब जिब्राइल के ज़रिए भेज के बता रहा है कि देखो जैसे मैं नूरी हूँ ऐसे मेरा सफ़ीर भी नूरी है। और यहाँ हुसैन इब्ने अली जनाब मुस्लिम के ज़रिए अपना पैगाम दे के बता रहे हैं कि देखो जैसा हसब नसब मेरा है ऐसा मेरा सफ़ीर है। जिस ख़ानदान ने बनी हाशिम का खून हुसैन इब्ने अली की रगों में है, जनाब मुस्लिम की रगों में भी वही बनी हाशिम का खून यानी हाशिमी खून है। और जिस तरह कोई भी मलाइका जनाब जिब्राइल के मदे मुकाबिल नहीं आ सकता, जनाब मुस्लिम के मदे मुकाबिल माँ सिवाय मासूम के कोई बनी हाशिम का नहीं आ सकता। 14 सदियाँ गुजर गईं, पहली हिजरी से लेके 60 हिजरी और 60 हिजरी आज तक कोई दूसरा
جناب مسلم جیسا اتنے امام آ گئے، یعنی کہ ہمارے 12 امام مکمل ہو گئے، کوئی سفیر حسین نہ بن سکا۔ تو یہ جناب مسلم کی دوسری فضیلت ہے۔ اور پھر تیسری فضیلت کہا جاتا ہے کہ کوفہ سے 12,000 جو ہے وہ خطوط آئے ہیں امام حسین کے پاس۔ ان 12,000 خطوط میں میرے امام نے اگر کسی چیز کا جواب یعنی کسی خط کا جواب دیا ہے تو صرف ایک خط کا جواب دیا ہے، یعنی کہ 12,000 خطوط کو پڑھنے کے باوجود اگر جواب دے رہے ہیں حسین ابن علی تو ایک خط میں جواب دے رہے ہیں، اور وہ خط جس میں جواب دے رہے ہیں وہ جواب کتنا اہم ہوگا، وہ جواب کس کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، وہ جناب مسلم کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ اور دیکھا فرمایا جاتا ہے کہ معتدی و سکہی، یعنی معتدی قابل اعتماد۔ اب رسول کے معتدی جو ہیں وہ حسین ابن علی ہیں، اور حسین ابن علی کے معتدی جناب سفیر ہیں، تیسری فضیلت۔ اور پھر کہا گیا سکہ، یعنی کہ دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب حسین کے سکہ ہیں، اور حسین جو ہیں ان کا سکہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں۔ اب چوتھی فضیلت دیکھیں، امتیاز دیکھیں جناب مسلم کا جو ہمیں نظر آتا ہے، ہر ایمبیسی ہر ریاست کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اپنا ایک قانون ہوتا ہے۔ تو جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے یعنی کہ سفیر ہوتا ہے وہ اپنی کنگڈم، اپنی ریاست، اپنی جو مملکت ہے اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کا آئین ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا لہجے کو بتاتا ہے، اس کے انداز کو بتاتا ہے، اس کے جیسا بن کے دکھاتا ہے۔ اب کوئی فرانس سے آئے گا تو وہ اپنے آپ کو اس طرح ریپرزینٹ کرے گا کہ اس کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فرانس سے آیا ہے۔ کوئی اٹلی سے آئے گا تو ہمیں یہ دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اٹلی سے آیا ہے۔ کوئی ہندوستان سے آئے گا تو ہمیں یہ دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ انڈین ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایران سے آئے گا تو ہمیں دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایرانی ہے۔ کوئی عراق سے آئے گا تو ہمیں یہ دیکھ کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ عراقی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے انداز سے اپنے آپ کو اس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بتلاتا ہے کہ میرا تعلق اس ریاست سے ہے۔ اب جتنے بھی ایمبیسیڈر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہوتے، ان کا انداز نہایت علمانہ ادبانہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی موقف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اپنا مشن ذاتی کوئی نہیں ہوتا، مرسل کا جو مشن ہوتا ہے وہ خود اس کا مشن ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں آتا بلکہ بھیجنے والے کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے، بھیجنے والے کے مشن کا تحفظ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حسین، اگر میں کہوں حسین ابن علی وہ ہے، اللہ کی توقع حسین ابن علی سے ہے، اور حسین ابن علی کی توقع مسلم ابن عقیل سے ہے۔ تو یہ وہ فضیلت جناب مسلم سے توقع ہے، کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے اگر جناب مسلم ابن عقیل کو منتخب کیا بھیجنے کے لیے تو اس کی وجہ کیا تھی، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے جناب مسلم کے خطبات سے۔ میرے جناب مسلم کے خطبات کم از کم بھی 10 خطبات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ پہلا خطبہ جب جناب مسلم نے مکہ سے نکل کے دیا، دوسرا خطبہ جناب مسلم نے راستے میں دیا، تیسرا خطبہ جناب مسلم نے مسجد میں پہنچنے کے بعد دیا۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ جب اس میں خطبہ دیتے ہیں جناب مسلم تو کہا جاتا ہے کہ جناب مسلم کے پیچھے 10,000 سے 40,000 لوگ ہیں، لیکن خطبہ پڑھنے کے بعد جب ہٹتے ہیں اور باب تک آتے ہیں یعنی مسجد کے باب تک آتے ہیں تو جناب مسلم تلاش کر رہے ہیں اپنے دائیں بائیں 10-20 افراد، اور پھر بعد میں تنہا رہ گئے۔ لیکن بلاغت کا، علم و شجاعت کا، تقوی کا وہ جوہر دکھایا ہے جناب مسلم نے، وہ پروٹوکول دیا ہے کہ تاریخ کہنے پہ یہ مجبور ہو گئی کہ جناب مسلم سفیر حسین ابن علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سے بات پڑھ گئی جناب مسلم کا جو خطبہ ملتا ہے ابن زیاد کے دربار میں، وہ بلاغت سے، شجاعت سے بھرپور خطبہ جس میں میرے مولا نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن شجاعت کا وہ جوہر دکھایا
کہ ابن زیاد کے درباری یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ اسد اللہ کے برادر کا فرزند ہے، یہ ہاشمیوں کا شیر ہے، اس کے رگوں میں ہاشمی خون ہے، یہ شیر جکڑا ہوا بھی ہو تو بلاغت کا، شجاعت کا وہ جوہر دکھاتا ہے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اہل معرفت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صداقت کا پرچار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ میرے مولا نے ابن زیاد کے دربار میں جو خطبہ جرأت اور استقلالی کے ساتھ دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیا، اس کی پہلا اگر نکتہ میں بتاؤں تو جس کی ابتدا اس طرح سے میرے مولا کرتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں ان امتیوں سے جو شیطان صفات رکھتے ہیں، جنہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اب دربار میں تمام مسلمان بھرے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے اور میرا یہ نکتہ زیر غور ہے کہ بھرے دربار میں جہاں تمام مسلمان بیٹھے ہیں اور جناب مسلم کے خطبے کی ابتدا یہ کہہ رہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے، ان شیطانی صفت امتیوں سے جنہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا۔ بھرے مجمع میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ ہم نے کتاب کو نہیں چھوڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ بنی امیہ کے دور پہلی ہجری سے لے کے 61 ہجری تک، پہلی ہجری سے لے کے 60 ہجری تک سب کی اسکول آف تھاٹ یہی تھی کہ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو قرآن ناطق اہل بیت ہے، قرآن صامت جو ہے، کتاب صامت جو ہے وہ قرآن مجید، قرآن بلاغت ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے تو اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ لیکن معلوم ہوا اس تعریف سے کہ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا گویا اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے یہاں تعریف کسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس کی ایڈمائریشن میں، اس کی پریس میں، وہ بہت سے القابات ہوتے ہیں، لیکن عربی لغت میں اگر کسی کو بیان کیا جائے تو لفظ توضیح کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر وضاحت کی جاتی ہے اس کی، تو اسے بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ اب جناب مسلم حضرت عباس کے بہنوئی کس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا نکتہ، کہا کہ میں اس امت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بتایا کون سی امت؟ کہا میں اس امت سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس امت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس نے شیطان کی قدم بوسی تو کی ہے، جس نے شیطان کے قدم پہ قدم تو رکھا ہے، لیکن اہل بیت کے قدم سے پاؤں کو ہٹا دیا۔ اب اس جملے نے واضح کر دیا کہ یہ جو سارے لوگ تھے وہ سب کے سب شیطانی صفت کو رکھنے والے تھے، اہل اربا سے اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ معرفت رسول نہیں رکھتے تھے۔ اب پھر فرمایا کہ دیکھو قرآن یہ صاف کہہ رہا ہے کہ شیطان کے قدم بوسی نہ کرنا، شیطان کے پیروکار نہ بننا، شیطان کے بلیورز نہ بننا، لیکن تم لوگوں نے شیطان کے قدم پہ قدم رکھا۔ اب خطبے کا جو تیسرا نکات ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ شیطان صفت لوگ وہ ہیں، یہ شیطان صفت لوگ وہ لوگ ہیں کہ جس نے تورات تک تو رسائی کر لی، یعنی تورات تک تو پہنچ چکے، لیکن ابو تراب کی رسائی نہیں کی۔ بس اتنا جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ دربار میں جسارت ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے کہنا شروع کیا انت خارجی، انت کافرون۔ بس یہ جملہ سنا، فرزند جناب عقیل نے اپنے شیرانہ انداز میں بلاغت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، استقلالی کے ساتھ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا شروع کیا کہ دیکھو میں خارجی نہیں ہوں، خارجی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے گلے سے توق ولایت اٹھا لیا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ آج تک جو یہ نعرہ لگتا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، یہ رسم بنو امیہ تھی کہ جس نے دربار زیاد میں حسین کے سفیر پہ کافر کا فتویٰ لگایا۔ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی شیطان صفت لوگ آج ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور جناب مسلم کے اس جملے سے یہ واضح ہو گیا کہ خارجی کون ہوتا ہے۔ خارجی وہ ہوتا ہے جو اپنے گلے سے توق ولایت کو اتار دے۔ اور پھر آخری نکتہ جو بے انتہا خوبصورت ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جناب مسلم کی
جس کو بیان کرنے سے مجھے جناب مسلم کی شخصیت کا بڑا خوبصورتی سے اندازہ ہوا کہ کون ہے جناب مسلم۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا کہنا چاہتے ہو مسلم، تو جناب مسلم نے کہا کہ مجھے تم جیسے لوگوں کی، مجھے میرے اسلام کو، حسین کے اسلام کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، تم جیسے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں، تم جیسے لوگ جن کا شجرہ، جن کے شجرے کا بھی تصدیق نہیں، جن کی شجرہ بھی نہ معلوم، ایسے لوگوں کی شہادت کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ اور پھر بعد کا نقطہ، جب لوگوں نے کہا اچھا تو پھر کیسے لوگوں کی شہادت کی، کیسے لوگوں کی تصدیق کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ دیکھو جانتے ہو میں کون ہوں، اپنی فضیلت بتا رہے ہیں۔ کہا دیکھو میں تو وہ ہوں کہ ابھی میں پیدا نہیں ہوا اور کائنات کے رسول نے میرا نام مسلم رکھا، اور فرمایا جانتے ہو علی مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے۔ دوہری محبت کیوں ہے؟ کہا ایک محبت کی جو نسبت ہے وہ یہ ہے، جناب عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب ان سے محبت کرتے ہیں۔ کہا دوسری محبت کی وجہ یہ ہے، یہ نسبت جناب عقیل کو ہے کہ جناب عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مسلم ہوگا، یہ وہ مسلم ہوگا جو میرے حسین کا سفیر ہوگا اور تنہا دربار ابن زیاد میں جو ہے شہید مارا جائے گا۔ اور پھر فرمایا جیسے ہی جملہ بولنا شروع کیا نا تو ابن زیاد نے جسارت کی، ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو مسلم اب اپنا ہاشمی غرور ختم کرو، اب تو تم جکڑے ہوئے، بس اتنا جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس غرور میں نہ آنا کہ تم نے مجھے جکڑ لیا، بلکہ یہ تم نے مجھے جو جکڑا ہے دھوکے سے جکڑا ہے۔ اگر ایک ایک کر کے تم لوگ میرے سامنے آتے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں قیامت تک شجرہ خبیثہ کو خمیر میں مٹا دیتا، خاک میں ملا دیتا، بس اتنا جملہ سننا تھا۔ ابن زیاد نے پھر کہا کہ اپنے غرور کو خاک میں ملاؤ، بنی ہاشم کے شیر۔ جناب مسلم کو جب جیسے ہی جملہ کہا تو جناب مسلم نے ایک ہاشمی انگڑائی لی اور اتنی خوبصورتی سے یہ جملہ کہا، قربان جاؤں میں جناب مسلم کے اس انداز پہ۔ جناب مسلم نے کہا کہ شیر جب پنجرے میں ہو نا تو بچے بھی اسے کنکر مار کے خوش ہوتے ہیں، اور تم بھی اسی طریقے سے خوش ہو رہے ہو۔ واہ ہو ابن زیاد پہ، واہ ہو ابن سعد پہ، عمر ابن سعد پر، اور واہ ہو اس دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے جناب مسلم کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب قتل کرنے کا حکم دیا نا تو میرے مولا کے سفیر نے ایک جملہ کہا دیکھو اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا تو میری چند شرطیں ہیں، انہیں مان لو۔ شرطیں پوچھی، ایک شرط بتائی کہ دیکھو میں نے اپنے مولا کو نا، جناب مسلم اپنا خطبہ تمام کر کے اب گریہ بلند کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب گریہ بلند کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اے مسلم آپ تو اتنی بہادری سے خطبے کو دے رہے تھے، اب آپ نے گریہ دینا کیوں شروع کیا، اب آپ نے گریہ بلند کرنا کیوں شروع کیا؟ جب یہ جملہ سنا نا تو جناب مسلم نے کہا کہ میں نے دیکھو خط لکھ دیا اپنے آقا حسین ابن علی کو، مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے مولا کے ساتھ بچے بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، میرے مولا کے ساتھ نبی زادیہ بھی ہیں، بس ان کو خط لکھ کے روک دینا کہ یہاں نہ آئے کہ کوفے والوں نے ہم سے دغا کر لی۔ بس اتنا جملہ سننا تھا، اور وصیت کا دوسرے وصیت کا جملہ آگے میرے مولا نے کہا کہ دیکھو میں یہاں رہ کر چند لوگوں کا مقروض ہو گیا ہوں، ان کو قرضہ اتار دینا۔ بس اتنا جملہ سنا، پھر ابن زیاد نے جا کے جلاد کو حکم دیا کہ جا کے جناب مسلم کو بیت العمارہ کی چھت پر لے جانے کے بعد قتل کرو۔ یہاں جناب مسلم کو بیت العمارہ پہ لے کے گئے، جلاد نے گریہ کرنا شروع کیا ہے۔ جلاد نے گریہ کیا نا، ایک مرتبہ عمر سعد جلاد کے پاس گیا، کہا کہ تجھ سے ایک شخص قتل نہیں ہوتا۔ ارے جلاد نے کہا میں جب تلوار کو اٹھاتا ہوں تو ایک بزرگ ہستی لگتا ہے رسول اللہ میرے سامنے آ جاتے ہیں، میرے ریشمی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ نہ مار، مسلم نے تیرا کیا بگاڑا۔ جلاد کو تبدیل کیا گیا، دوسرا جلاد آیا، پھر جلاد نے یہی گریہ کرنا شروع کیا کہ مجھ سے جناب مسلم قتل نہیں ہوتے۔ اب ایک ایسی تلوار کو بلند کیا۔ یہاں حضرت عباس کا حال سنیے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے روایت کی جملے جناب حسین سے
فرمایا کہ مجھے بھائی مسلم یاد آتا ہے، میرے مولا مجھے مسلم کے پاس بھیج دے۔ جب اتنا جملہ سنا نا، میرے مولا نے اپنی انگلیوں کو بلند کیا، اپنی انگلیوں کو شگافتہ کیا، کہا عباس دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس خاک پر بیٹھ گئے، یہاں عباس کو خاک پر بیٹھنا تھا۔ کہا حسین نے عباس تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں بیت العمارہ کی چھت ہے، میرا بھائی مسلم ہے، ایک جلاد ہے، ہائے تلوار ہے، آقا مجھے بیت العمارہ بھیج دے، اپنے معزز سے بیت العمارہ بھیج دے۔ بس اتنا جملہ سنا نا، میرے مولا نے کہا عباس کیا کرو گے؟ بیت العمارہ جا کے کہا کہ میں کچھ نہ کر بھی سکا تو بیت العمارہ کی چھت کے نیچے اپنے دامن کو پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ بس اتنا جملہ سنا، میرے مولا نے کہا عباس میں اپنی انگلیوں کو بلند کرتا ہوں، اب دیکھو۔ بس ایک مرتبہ جب دیکھا نا، سر پہ عباس نے ہاتھوں کو رکھا، کہا آقا ایک مستور ہے، ہائے کالی چادر ہے، اماں کا دامن پھیلایا ہوا ہے، بیت العمارہ کے نیچے ہے۔ بس اتنا جملہ سنا، کہا عباس پہچانا یہ مستور کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، بس گریہ بلند کرتی ہے۔ کہا دیکھو سنو گریہ کیا بلند کرتی ہے۔ کہا بتائیے آقا یہ کون مستور ہے؟ کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے اور گریہ بلند کرتی ہے کہ نہ مارو مسلم،